بسم الله الرحمن الرحیم۔ اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصحاب پیغمبر کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی شخصیت وہ ہیں کہ جنہوں نے احکام شریعت مرتب فرما کے اس امت کو دیا ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی ایک بشر ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے احکام پر بات کرے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے استفادہ نہ کرے۔ یہ بات الگ ہے، کوئی استفادہ کرتا ہے اور تذکرہ بھی کرتا ہے، اور کوئی بندہ استفادہ تو کرتا ہے لیکن اس استفادے کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ قیامت تک آنے والا کوئی شخص بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب اور مدون کردہ علوم سے استفادہ کیے بغیر آگے چل نہیں سکتا۔ یہ بات الگ ہے، کوئی ان کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ آپ دنیا میں جتنا بڑا امام تلاش کر کے لاؤ گے، امام مالک سے بڑا نہیں لا سکتے، امام شافعی سے بڑا نہیں لا سکتے، حضرت امام احمد بن حنبل سے بڑا نہیں لا سکتے۔ یا قیامت تک جتنا بڑا محدث تلاش کر کے لاؤ گے، حضرت امام بخاری سے بڑا آپ محدث تلاش کر کے نہیں لا سکتے۔ لیکن امام مالک جیسا امام بھی امام ابو حنیفہ کے حق میں بولتا ہے، امام شافعی جیسا امام بھی اعتراف کرتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل جیسا امام بھی اعتراف کرتا ہے، امام بخاری جیسا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے سبق پڑھ کے ان کی روایات اپنی صحیح بخاری میں لاتا ہے۔ تو بعد میں کون ہوگا جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علوم کا انکار کر دے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعل ذهبا لقام بحجته۔ میں نے ایک ایسے بڑے شخص کو دیکھا، اگر اس لکڑ کے ستون کو وہ سونے کا ستون ثابت کرنا چاہے تو دلیل کی بنیاد پہ ثابت کر سکتا ہے، اور اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام مالک جیسا شخص بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یوں بولتا ہے۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ارادہ ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ وصحابہ فإن الناس عیال علیہ فی الفقہ۔ اگر کوئی بندہ دین میں فقاہت اور دین میں سمجھ حاصل کرنا چاہے تو امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے پاس جائے، اس لیے کہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں امام اعظم ابو حنیفہ یوں ہے جیسے والد ہوتا ہے، اور باقی لوگ یوں ہیں جیسے اولاد ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی اعتراف کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ لفظ سبحان کس مقام پہ بولتے ہیں؟ اہل عرب سے پوچھو، عربی جاننے والوں سے پوچھو۔ لفظ سبحان مقام تعجب پہ بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان بولا۔ لفظ سبحان مقام تعجب پہ بولتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں سبحان اللہ مقام تعجب ہے، ہوا من العلم والزہد وایثار الآخرہ بمحل لا یدرک احد۔ احد ابو حنیفہ اس مقام علم اور مقام تقوی پہ پہنچے ہیں، وہاں تک صحابہ کے بعد امت میں کوئی بندہ نہیں پہنچا۔ امام مالک بھی مانتا ہے، امام احمد بھی مانتے ہیں، امام شافعی بھی مانتے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، اپنی صحیح بخاری میں 9082 روایات کو جمع کرتا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن روایات پہ ناز کرتے ہیں کہ مجھے اس روایت پہ ناز ہے، مجھے اس روایت پہ فخر ہے۔ حضرت امام بخاری فخر کیسے کرتے ہیں؟ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھ سے آپ کو عقیدت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر کسی بندے سے عقیدت ہو تو جلسے میں آنے والا کہتا ہے کہ میں نے سامنے بیٹھ کے بیان سنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مصافحہ کیا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے معانقہ کیا ہے۔ تو دیکھو آدمی کس طرح فخر کرتا ہے۔ اسی طرح محدث اور پیغمبر کے درمیان جتنے فاصلے کم ہوتے چلے جائیں اتنا بندے کا فخر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فخر کی بات آئی ہے
میں درمیان میں بطور ذوق کے جملہ کہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی فخر ہے، حضرت معاذ بن جبل کو بھی فخر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا فخر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں حدیثیں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے، میرا دل کرتا ہے آپ کی حدیث سے مجھے محفوظ رہ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، نبوت میں برکت والے ہاتھ اس چادر پہ لگا دیے اور پھر چادر ابو ہریرہ کے سینے سے لگائی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے فخر ہے میرے سینے کو وہ چادر لگی جس چادر کو نبوت کے ہاتھ لگے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے بھی فخر ہے۔ بھئی آپ کو فخر کس بات ہے؟ میں سمجھانے کے لیے مکالمہ کہہ رہا ہوں، مجھے فخر کس بات پر ہے کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا تم یمن جاؤ گے مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ حاجی اقضی بکتاب اللہ، میں مسئلہ قرآن سے بتاؤں گا۔ حضرت معاذ سے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ کہا بسنت رسول اللہ، پیغمبر کی سنت سے بتاؤں گا۔ کیا سنت میں نہ ملے جواب کیسے دو گے؟ کہا اجتہد برأیی، حضور میں اجتہاد کروں گا۔ میرے نبوت نے ایک فعل کیا، ایک اور ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر کا فعل کیا تھا یدو علی صدری، اپنے ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پہ رکھ دیا ہے۔ میں صرف اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا مجھے فخر ہے نبی کا ہاتھ چادر پہ لگا، چادر میرے سینے کو لگی ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے فخر ہے مجھے بلا واسطہ چادر نبی کا ہاتھ براہ راست لگا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو پیغمبر نے چادر دی جس چادر پہ نبوت کا ہاتھ لگا ہے، حضرت معاذ کو نبی نے بلا واسطہ چادر ہاتھ دیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابو ہریرہ کو محدث کہتے ہیں، حضرت معاذ کو فقیہ کہتے ہیں۔ محدث کی ضرورت الگ ہوتی ہے، فقیہ کی الگ ہوتی ہے۔ محدث کی ضرورت حافظے کی تھی، نبی نے ہاتھ چادر پہ لگایا، چادر محدث کے سینے کو لگائی ہے اور فقیہ کے سینے پہ چادر ہی ڈائریکٹ ہاتھ لگایا۔ حضور نے